دو سوالات سر آن لائن آئے ہیں، ایک سویڈن سے ہے اور ایک سعودی عرب سے۔ سویڈن والے دوست جاننا چاہتے ہیں کہ غزوہ ہند کی کیا حقیقت ہے، کیونکہ غزوہ اسے کہتے ہیں جس میں نبی کریم نے شرکت کی ہو، اور کیا غزوہ ہند کے بارے میں احادیث کی صحیح کتابوں میں کوئی ذکر موجود ہے؟ خواتین و حضرات، بات یہ ہے کہ غزوہ ہند جو ہے ابلاغ زبان ہے۔ جب آپ کو یہ کہا جائے، دیکھیں میں آپ کو بتاؤں غزوہ کیوں بنتا ہے، کس لیے بنتا ہے، یعنی اگر آپ یہ کہو کہ اس کو غزوہ کیوں کہتے تو اٹس امپورٹنس از ایکویولنٹ ٹو دی غزوات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئے۔ اس کا اوریجن، اس کی نوعیت، اس کے فنکشنز بالکل ویسے ہی ہیں جیسے شروع میں اعلیٰ ترین کمٹمنٹ کے تحت اصحاب رسول نے جو جنگیں لڑی ہیں وہ ان کے ایکویولنٹ ہوگا، یہ آپ کو یاد رکھنا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ ہم جب یہ غزوات کی بات کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں یہ لوگ کون ہیں جو یہ غزوہ جنگ لڑیں گے، تو حضور گرامی مرتبت بیٹھے بیٹھے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اصحاب ایسے بیٹھے تھے، محدث کے زبان میں اصحاب ایسے بیٹھے تھے سر جھکا جیسے ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوں، کہ اگر ذرا سی حرکت ہوئی تو پرندے اڑ جائیں گے، اگر ذرا سی لغزش ہوئی تو رسول اللہ ناراض ہو جائیں گے، اتنے مؤدب بیٹھے تھے۔ پھر ایک صحابی نے ذکر کی، یا رسول اللہ کیا ہم سے کوئی گستاخی ہوئی، کیا ہم نے کوئی ایسی بات کی کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے؟ فرمایا نہیں، یہ میرے آنسو ان لوگوں کے لیے ہیں، جو ان مسلمانوں کے لیے ہیں جو تم سے بہت بعد میں آئیں گے، نہ انہوں نے مجھے دیکھا ہوگا نہ سنا ہوگا، مگر وہ تمہاری طرح مجھ پہ ایمان لائیں گے اور وہ میرے نزدیک تمہاری طرح ہی محترم اور محبوب ہوں گے۔ خواتین و حضرات، یہ زمانہ آخر کے لوگ وہی ہیں نا، نہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، نہ ان کی ڈائریکٹ باتیں سنی۔ تو ایک دفعہ حضور نے پوچھا سب سے اچھا ایمان کس کا ہے؟ اصحاب رسول نے گیس لگایا، ان کا یا رسول اللہ جبریل کا۔ تو فرمایا جبریل کا کیسے، وہ تو ہر وقت اللہ کے پاس ہوتا ہے، اور جس کا ایمان اتنا واضح ہو اس کا کیسے ایمان بڑا سمجھا جا سکتا ہے۔ پھر اصحاب نے سوچا، کہا یا رسول اللہ گمان یہ ہے کہ سب سے اچھا ایمان آپ کا ہے۔ فرمایا میرا کیسے، مجھ پہ تو وحی اترتی ہے، میں تو اللہ کا گواہ ہوں، مجھے ایمان کا کیا ایسا پرابلم پڑتا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ سب سے اچھا ایمان پھر آپ کے اصحاب کا، کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ مجھے دیکھ رہے ہیں، گویا خدا کو دیکھ رہے ہیں۔ پھر فرمایا سب سے اچھا ایمان ان مسلمانوں کا ہے جو زمانہ آخر میں آئیں گے، جن کو کوئی ایسی چیز نصیب نہیں ہوگی، جن کو نہ دیدار رسول نصیب ہوگا، نہ ان کو صحبت رسول نصیب ہوگی، نہ کلام رسول سننے کی سعادت نصیب ہوگی، اس کے باوجود وہ تمہاری طرح ہی مجھ پہ ایمان لائیں گے۔ جب ایسے لوگ جنگ لڑیں گے تو غزوہ ہی ہوگا نا۔ پھر یہ ابلاغ ہے لینگویج کا، اس میں حضور کی آنا ضروری نہیں ہے، اس کی امپورٹنس کے لحاظ سے اس کو غزوہ کہا گیا۔ سر یہ